الرحمن الرحیم باب تشدید فی البول۔ بھئی یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی انسان ہیں، اور اسی طرح آگے مسئلہ یہ الگ آئے گا معقول اللحم اور غیر معقول اللحم جانوروں کے بارے میں، وہ وہاں پر انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ یہاں سے صرف یہ سننا ہے کہ انسان کا جو پیشاب ہے یہ ناپاک ہے، اور یہ اتنا ناپاک ہے کہ اگر اس سے آدمی احتیاط نہ کرے اور آدمی یہ پیشاب کے قطروں سے چھینٹوں سے بچے نہ، تو یہ چیز عذاب قبر کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے ایک صحابی کے تدفین کے اندر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام شریک تھے۔ جیسے تدفین ہوئی اور مٹی ڈالی گئی تو عذاب قبر شروع ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہوئے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر میں آئے تو گھر میں پوچھا کہ بھی اس کا کوئی ایسا عمل ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ عذاب کا ذریعہ کیا بنا، عذاب کی وجہ کیا بنی۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ نیک آدمی تھا، لیکن یہ پیشاب کے قطروں سے، یعنی بکریاں رکھی ہوتی تھیں، بکریوں کے استبل میں چلے گئے، بکریاں پیشاب کر رہی ہیں، ان کے پیشاب کے قطروں سے بچتے نہیں تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ تو اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے قطروں سے بچو، عام طور پہ قبر کا عذاب اس سے ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا ناپاک چیز ہے، اس میں اتنی تشدید کی گئی ہے کہ عام طور پہ حضور نے فرمایا قبر کا عذاب اس سے ہوتا ہے۔ اور باب کی روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ حضور علیہ السلام 2 قبروں پر گزرے، تازہ قبریں تھیں، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی وہ بتکی، کچھ روایات میں آتا ہے، کچھ روایت میں یوں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے کشف فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی یہ کن کی قبریں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا فلاں فلاں کی قبریں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ان دونوں قبر میں جو بندے ہیں دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ قبر میں جو 2 بندے پڑے ہوئے ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں کو عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ وما يعذبان فی الکبیر، کسی بڑے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ ان میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چھوٹی چیزوں پہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے قطروں سے، چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے آدمی کو عذاب ہو رہا ہے چغلی کی وجہ سے۔ یہ ایک چغل خور تھا، لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، اور یہ ایک جو تھا یہ آدمی کیا کرتا ہے، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ اب یہاں پر فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی یہ کام جو ہے تو چھوٹے، کہ بھی پیشاب کے قطروں سے بچنا بڑا چھوٹا کام ہے۔ وما يعذبان فی الکبیر، جو بخاری کی روایت میں فرمایا کہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یعنی کوئی اتنا بڑا ہے کہ اس سے بچا نہ جائے۔ پیشاب کے قطروں سے بچنا آسان بھی ہے، ممکن بھی ہے، اور چغلی میں کیا فائدہ ہے، اس کی بات اس کو کہہ دو، اس کی بات ادھر کو کہہ دو، 2 آدمیوں کو آپس میں چغلی کے ساتھ لڑاتے رہو۔ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ چغلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چغلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پیشاب کے قطروں سے، چھینٹوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ اتنے کوئی بڑے کام نہیں تھے کہ اس سے آدمی بچ نہ سکے، لیکن عذاب کے اعتبار سے اتنے بڑے ہیں کہ دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی منگوائی، اس کو درمیان میں چیرا، دونوں قبروں پہ لگا دیا، اور پھر اپنے قول کی تعویل کی کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، یعنی حضور علیہ السلام نے ان کی سفارش کی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے ان کی سفارش کی کہ ان کو عذاب نہ ہو، تو اللہ جل شانہ نے مقید سفارش قبول کی کہ آپ ہمارے حبیب ہیں، آپ کی بات رد نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ ایسا کریں۔ ان کو حضور نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہوگا اللہ جل شانہ کہ آپ ان پہ ٹہنیاں لگا دیں، چلو آپ کی اتنی بات ہم مان لیتے ہیں کہ جب تک یہ ٹہنیاں تازہ رہیں گی ان کو عذاب نہیں ہوگا، اور جب یہ ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی تو عذاب پھر سے شروع ہو جائے گا۔ اب اس سے یہ استدلال کرنا، بعض لوگ، یہ ہم نے کئی مرتبہ قبروں میں منع کیا ہے کہ تدفین کے بعد ایک درخت جو قبرستان میں ہوتے ہیں اس کی بعض شاخیں یا ٹہنیاں توڑ کے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک تو مقید تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے سفارش کی ہے، آپ کی سفارش کو ہم مقید قبول کر لیتے ہیں کہ آپ کی بات رد نہیں ہو سکتی، آپ ہمارے حبیب ہیں، لہٰذا آپ یہ کریں کہ ٹہنی توڑ کے اس پہ لگا دیں، جب تک یہ ٹہنی تازی رہے گی
تر رہے گی ہم جو ہے نا ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب یہ ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی تو پھر ان کو عذاب شروع ہو جائے گا۔ اب ہمارے میں سے کسی کے متعلق یہ نہیں ہے کہ اب آپ قبر میں مردے کو دفنایا تو ٹہنی لگا دو، اب ہمارے علم میں تو یہ بات ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، بھئی وہ تو حضور کو تو بتایا گیا تھا، وہ تو ایک متعین چیز تھی، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ٹہنی درخت کے ساتھ لگی ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور جب آپ نے اس کو توڑ کے قبر پہ لگا دیا تو اب وہ ٹوٹ گئی، اب وہ ذکر سے ختم ہو گئی۔ آپ نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ جو اگر کوئی آدمی یہ کر لے کہ بھئی دفنانے کے بعد کوئی پودا وہاں لگا دے، وہ اس نیت سے لگا دے کہ بھئی یہاں پر چھاؤں پیدا ہوگی، کوئی قبر پہ یہاں قبرستان میں قبر کھودنے کے لیے آئے گا، اس کے چھائیں سے فائدہ لے لے گا، یا یہ اللہ کے ذکر کرے گی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو پھول چڑھاتے ہیں وہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں، تو یہ ساری بدعات ہیں، کیونکہ یہ پھول جو ہے یہ چڑھاوا ہے۔ اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ یہ پھول بھی جو ہے نا یہ ذکر کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، تو علماء نے اس کی بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی پھول لے کے جا رہا ہے قبر پہ چڑھانے کے لیے، آپ اس کو کھڑا کر کے کہو کہ بھئی یہ پھول لے کر جا رہے اس کو واپس دے دو، اور نیم کے پتے اس کو دے دو، بھئی یہ نیم کے پتے قبر پہ رکھاؤ، کہ بھئی یہ نیم کے پتے بھی تو ذکر کرتے ہیں نا۔ اگر وہ آدمی پھول آپ کو دے دے اور نیم کے پتے لے کر چوں چرا کیے بغیر چلا جائے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ اس لیے لے کے جا رہا ہے کہ یہ تسبیح بیان کریں گے، لیکن کوئی ایسا کرے گا کہ پھول کے پتے آپ کو دے کے نیم کے پتے لے جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چڑھاوا ہے اور یہ شرک ہے، یہ چڑھاوا ہے اور یہ شرک ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے، بات سمجھ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اتنے کثیر صحابہ کا انتقال ہوا ہے، کسی صحابی سے حضور سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ اور بھئی ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی جو کام حضور علیہ السلام نے کیا، جس کی ترغیب دی، صحابہ نے جو کام کیا اس کی ترغیب دی، ہم وہ کریں گے۔ جو کام حضور علیہ السلام نے صحابہ نے نہیں کیے، ان سے ثابت نہیں ہے، تو ہم ان کاموں کو نہیں کر سکتے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور اسی طرح اگربتیاں وغیرہ جلانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، دیے قبروں پہ جلانا یہ سارے حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر یعنی تشدید جو پیشاب کے اندر اتنا سخت کام ہے کہ دیکھو اس کی وجہ سے یہ دو واقعات ہم نے عرض کیے کہ اس لیے طالب علموں کو، عوام کو بھی چاہیے کہ جب وہ استنجا کے لیے جائیں تو خوب استبراء حاصل کریں، اپنی پیشاب کی نالی کو خود دبا کے خوب صاف کریں، اور اگر ٹشو استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد اچھی طرح پانی سے دھو کے اٹھیں تاکہ پیشاب کا کوئی قطرہ نہ نکل جائے، وگرنہ تو اگر پیشاب کے قطرے سے دیکھو احتیاط نہیں کرے گا تو کپڑے ناپاک ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو جب نماز نہیں ہوگی تو وہ زیادہ موجب عذاب بنے گا، اس لیے ان چیزوں سے احتیاط ضروری ہے۔